پارہ نمبر 23 سورہ یاسین سے آغاز ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے کیونکہ اس میں اسلام کی دعوت پرزور طریقے پر پیش کی گئی ہے اور اس میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ بھی آ گیا ہے۔ سورۃ یاسین میں قریش سے کہا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور ان کے ساتھ مذاق، استہزاء، تمسخر نہ کرے ورنہ دردناک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس تحدید کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل کے ذریعے سمجھایا بھی گیا ہے، مثلاً توحید پر کائنات کے آثار سے استدلال کیا گیا ہے، انسان کے وجود سے آخرت کے وجود کا ثبوت پیش کیا گیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت اور سچائی پر اس بات سے استدلال کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول تمہیں راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں، اس میں ان کی کوئی غرض یا مفاد تو ہے ہی نہیں، جو بھی کر رہے ہیں بے غرضی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سورت کے شروع میں فرمایا گیا کہ قسم ہے قرآن حکیم کی، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہے، انک لمن المرسلین، سیدھے راستے پر ہے۔ یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے جو زبردست بھی ہے، مہربان بھی ہے، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائے جن کے آباء و اجداد، باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے تھے، اس لیے وہ اس سے غفلت میں ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کا حال تو اب یہ ہو گیا ہے کہ ان کے حق میں آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہے۔ فرمایا آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پہ عمل کرے، بے دے کے خدائے رحمان سے ڈرے، ایسے شخص کو آپ مغفرت اور اجر کریم کی خوشخبری سنا دیجئے۔ فرمایا ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ قبرستان میں جو مردے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں ہم ایک دن ان کو زندہ کرنے والے ہیں، اور ہم وہ سب اعمال لکھتے جا رہے ہیں جو لوگ آگے بھیج رہے ہیں اور جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ فرمایا ہم نے ہر چیز کا احاطہ ایک کھلی کتاب میں کر رکھا ہے۔ فرمایا آپ انہیں مثال کے طور پر اس بستی کے لوگوں کا قصہ سنائے، انطاکیہ بستی کا نام، شام کے مشہور شہر انطاکیہ ہے، اس بستی کے لوگوں کا قصہ سنائیں کہ اس میں کئی رسول آئے، پہلے ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا رسول مدد کے لیے بھیجا، انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اللہ نے تمہارے ساتھ تمہاری شناخت کے لیے کوئی چیز نازل بھی نہیں کی ہے، تم تو جھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ آگے قدرت کی کچھ نشانیاں بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جس سے لوگ کھاتے ہیں، اسی زمین میں کھجوروں انگوروں کے باغات لگائے اور اس کے اندر چشمے جاری کیے تاکہ لوگ ان باغوں کے پھل کھائیں، یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ زمین کی نباتات سے تعلق رکھتے ہو یا خود ان کی اپنی ذات سے یا ان چیزوں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہے، اللہ نے جوڑے بنائے ہر چیز میں۔ فرمایا ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو تاریکی چھا جاتی ہے، اور ایک نشانی سورج ہے جو اپنے ٹھکانے کی طرف رواں ہے، روزانہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف رواں ہے، یہ اندازہ ایک زبردست ہستی کا باندھا ہوا ہے، اور ایک نشانی چاند ہے، اس کے لیے اللہ فرماتے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہے، یہاں تک کہ وہ ان منزلوں میں گزرتا ہوا اور پھر کھجور کی شاخ کی مانند پتلا سا رہ جاتا ہے، جو چاند کی رات ہوتی ہے پھر چاند بالکل پتلا رہتا ہے،
نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، یہ سب اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھے حام، سام، یافس، اور کشتی جیسی اور بھی چیزیں ہم نے پیدا کی ہے۔ وہ تو نوح علیہ السلام کی بات ہے، اور اب جو لوگ سفر کر رہے کشتیوں میں، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا ہم نے ان کی ذریت کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور کشتی جیسی اور بھی چیزیں اللہ فرماتے ہم نے پیدا کی ہے جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دے، تب نہ کوئی فریاد سننے والا ہوگا، نہ کوئی انہیں بچایا جائے گا بجز ہماری رحمت کے، اسی سے یہ پار لگتے ہیں۔ اور فرمایا ایک خاص مدت تک دنیا میں زندہ رہتے ہیں۔ آگے قیامت کا ذکر ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بدقسمتی، ہمیں کس نے قبروں سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا اس کا وعدہ خدا رحمان نے کیا تھا، اور پیغمبروں نے جو بھی کہا تھا سچ کہا تھا۔ اس طرح کے مضامین پر سورہ یاسین ختم ہوئی، سورۃ الصافات شروع ہے۔ سورۃ الصافات کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے یہ مکی دور کے، یعنی مکہ کے دور کے بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ صاف جھلک رہا ہے کہ کفار مکہ پوری طاقت کے ساتھ مخالفت پر آمادہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو سخت ترین حالات سے سابقہ پڑ رہا ہے۔ اس صورت کے ذریعے کفار کو آگاہ کیا گیا کہ تم ہمارے پیغمبر کا مذاق نہ اڑاؤ، ان قریب وہ تم پر غالب آ جائیں گے، اور تم خود اپنے گھروں کے اندر اللہ کے لشکر کو اترتا ہوا دیکھو گے۔ یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جب مکے میں مسلمان نہایت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، ان کی بڑی تعداد وطن چھوڑ کر مدینہ جا چکی تھی، گنے چنے لوگ رہ گئے تھے اور ہر طرح کی تکلیفیں جھیل رہے تھے۔ اس وقت قرآن نے غلبے اور فتح کا اعلان کیا، جبکہ دشمنوں کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ نیا دین ختم ہو چکا ہے، لوگ راہ فرار اختیار کر چکے ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں وہ کب تک دکھ تکلیفیں سہیں گے اور کب تک اذیتیں برداشت کریں گے۔ کچھ ہی سالوں کے بعد انہوں نے دیکھ لیا، قریش نے، کفار نے، کہ یہ کمزور اور بے بس مسلمان محض اللہ کی مدد اور نصرت سے فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے۔ 21 رمضان یوم فتح مکہ ہے، داخل ہوئے۔ سورت کا آغاز فرشتوں کے ذکر سے ہوا ہے، والصافات صفا، فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار صف بستہ رہتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو ذکر الہی کرنے والے ہیں۔ آگے شیاطین کا تذکرہ ہے، شیطانوں کا، کہ یہ شیاطین ملأ اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، اوپر جو فیصلے ہو رہے، جو مشورے ہو رہے وہ نہیں سن سکتے، اور ہر طرف سے مارے ہانکے جاتے ہیں، اور شیاطین کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تاہم اگر ان میں سے کوئی بات لے اڑے، جو ملأ اعلیٰ کی باتوں میں سے کوئی ایک بات سن لے، تو ایک تیز شعلہ ان کے پیچھے کرتا ہے۔ اس کے بعد کفار کا ذکر ہے کہ یہ تعجب کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں پکڑتے، اور جب ہماری کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مضحکہ اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اس کے بعد کچھ انبیاء کرام کے واقعات مذکور ہے، ان میں سے کچھ واقعات گزشتہ پاروں میں بھی آ چکے ہیں۔ اس صورت کا سب سے اہم اور نیا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ یہ واقعہ اس لیے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ مخاطب قریشی مکہ ہے، اور انہیں اپنے حسب نسب پر بڑا فخر تھا، اور وہ خود کو ابراہیمی کہا کرتے تھے۔ اس واقعے سے مسلمانوں کو بھی یہ سبق دیا گیا کہ اسلام کی حقیقت اور روح دراصل اپنی محبوب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کے کچھ واقعات مختلف پاروں میں گزر چکے ہیں۔ یہاں اس قصے کا یہ
حصہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلیم متبع فرزند کی خوشخبری سنائی۔ جب وہ بچہ یعنی اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا انی ارانی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارے سلسلے میں کیا مشورہ ہے؟ ماذا ترى؟ بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو انجام دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فرمایا جب ان دونوں نے باپ بیٹے دونوں نے سر خم تسلیم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کروٹ کے بل ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور 100% ذبح کرنے کا ارادہ کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچ کر دکھلایا ہے، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ فرمایا بلا شبہ یہ سخت امتحان تھا، بیٹے کی قربانی ذبح کرنا سخت امتحان تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، جنت سے دمبا بھیجا گیا اس کے بدلے میں۔ اور اس واقعے کا ذکر فرمایا ہم نے بعد والوں میں چھوڑ دیا، بعد والے ابھی بقرعید آئے گی انشاءاللہ قربانی، یہ وہی یادگار ہے۔ اس واقعے کا ذکر ہم نے بعد والوں میں چھوڑ دیا، رہتی دنیا تک اس واقعے کی یاد تازہ کی جاتی رہے گی۔ کچھ اور انبیاء کے واقعات بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں جو پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ آگے سورۃ صاد شروع ہوتی ہے، ایک خاص واقعے کے بعد نازل کی گئی ہے سورۃ صاد۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو سرداران قریش نے محسوس کیا کہ اب یہ ان کا آخری وقت ہے، بہتر ہے کہ ابو طالب سے چل کر بات کی جائے اور ان کے بھتیجے کا معاملہ حل کر لیا جائے۔ اگر ابو طالب مر گئے اور کل ہم نے سخت اقدام کیا تو لوگ کہیں گے کہ جب تک چچا زندہ تھے کسی کو حوصلہ نہ ہوا، آج سب مقابلے پہ آ گئے ہیں۔ تقریباً 25 سرداران قریش ابو طالب کے پاس پہنچے اور ابو طالب سے کہا کہ ہم آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ وہ ہمیں ہمارے دین پہ چھوڑ دے اور وہ خود جس کی عبادت کرنا چاہے کرے، یعنی اپنا چھوڑے نہ دوسرے کو چھیڑے نہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ ہمارے معبودوں کے پیچھے نہ پڑے۔ ابو طالب نے قریش کی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور کہا کہ اگر تم اس بات پر اتفاق کر لو تو میرے جیتے جی یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ان کے سامنے ایک ایسی بات رکھ رہا ہوں، یعنی توحید کا اس بات اور شرک کی تردید، میں تو ان کے سامنے ایک ایسی بات رکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ یہ سرداران اسے تسلیم کر لے عرب و عجم ان کے تابع فرمان ہو جائے۔ اس کے بعد سرداران قریش مجلس سے اٹھ کر ناراض ہو کر یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پرستش کرو، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ وانطلق الملأ، یہ بات تو ہم نے پچھلی ملت میں بھی نہیں سنی، ما سمعنا، کہتے یہ تو من گھڑت بات ہے، توحید اور رد شرک کو من گھڑت کہتے ہیں۔ کہتے کیا ہمارے درمیان یہی ایک شخص ایسا ہے جس پہ اللہ کا ذکر قرآن نازل کیا گیا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا؟ اس کے بعد کچھ انبیاء کا مثلا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ آگے سورۃ الزمر ہے، یہ سورت ایک مؤثر اور بلیغ تقریر پر مشتمل ہے۔ اس کے مخاطب زیادہ تر کفار قریش ہے۔
کہیں کہیں اہل ایمان سے بھی خطاب کیا گیا ہے، فرمایا یاد رکھو الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا جائے تم کیوں یہ معبود بنا رکھے ہیں، تم نے کیوں در در کے خاک چاٹ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ان کی معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ہم اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ان کی پرستش کرتے ہیں۔ فرمایا وہ غلط کہتے ہیں، اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں نوازتا، ہدایت سے نہیں نوازتا جو جھوٹا ہو۔ آگے فرمایا اللہ نے آسمان اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اللہ رات کو دن پر دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اللہ نے سورج چاند کو مسخر کیا ہے، ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چلا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے اور اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اللہ تم سے راضی رہے گا اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر فرمایا انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع ہو کر اس کو پکارتا ہے، پھر جب انسان کو نعمت مل جاتی ہے تب وہ اس مصیبت کو فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ اس سے پہلے پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اے اہل ایمان بندو اپنے رب سے ڈرو، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ہیں ان کے لیے اجر ہے، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا ملے گا۔ اس طرح کی ہدایتوں اور نصیحتوں پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ اس سورت کا باقی مضمون انشاءاللہ وہ پھر اگلے پارے میں ہے۔